طلال ہمدانی لیپ ٹاپ کھولے ویڈیو کال پہ انٹرنیشنل کلائنٹ سے ڈیل فائنل کر رہا تھا جب اچانک اسے اپنے کان میں بچے کے رونے کی تیز آواز آئی تھی۔ ایک غصے کی کیفیت اس پہ حاوی ہو گئی۔ مقابل کی بات سمجھ نہ آئی تو اس نے تھوڑی دیر بعد بات کرنے کا کہہ کر ویڈیو کال آف کر دی۔ رضوی صاحب کو فوراً ہی اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ یہ میرے آفس سے بچے کی رونے کی آواز کیسی ہے رضوی صاحب؟ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگے، سر وہ دراصل مس ابھیا اپنے بچے کو ساتھ لائی ہیں۔ واٹ نان سینس! یہ کیا طریقہ ہے؟ انہیں کس نے اجازت دی بچے کو ساتھ لانے کی؟ بلائیں ابھی اور اسی وقت انہیں۔ اس کا غصہ ساتویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اتنی اہم میٹنگ جو ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اپنا بچہ کولیگ رمشا کے پاس چھوڑ کر چند لمحے بعد وہ طلال ہمدانی کے سامنے کھڑی تھی۔ مس ابھیا، کس نے اجازت دی آپ کو اپنے بچے کو ساتھ لانے کی؟ یہ آفس ہے یا ڈے کیئر سینٹر؟ وہ غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رضوی صاحب پریشان ہو گئی۔ طلال کا غصہ ایسے تھا کہ وہ لمحے بھر میں اسے جاب سے بھی فارغ کر سکتا تھا۔ سر وہ دراصل گھر میں اسے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ انگلیاں چٹکاتے وہ کمزور آواز میں کہہ رہی تھی، اٹس ناٹ مائی بزنس مس ابھیا۔ آپ جاب چھوڑ دیں، اپنے بچے کو سنبھالیں۔ آئندہ سے آفس میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، ورنہ کل سے جاب پہ مت آئیے گا۔ اس کا غصہ ایسے ہی تھا۔ بزنس کے معاملے میں وہ کسی کی کوتاہی برداشت کرنے کا حاصل نہیں تھا۔ رضوی صاحب خاموشی سے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پلٹ گئی۔ جب رضوی صاحب طلال سے کہنے لگے، سر کام کرنے میں بہت اچھی ہے، سب لوگ پریزنٹیشن 2-3 دن میں تیار کرتے ہیں، یہ ایک ہی دن میں تیار کر دیتی ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی ذہین ورکر ہے ہماری۔ جو آفس کے معاملات ڈسٹرب کریں گے میں انہیں ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ اٹس مائی ڈیسیژن۔ طلال نے دو ٹوک بات کہہ کر لیپ ٹاپ بند کر لیا تھا۔ طلال نے دو ٹوک بات کہہ کر لیپ ٹاپ کھول لیا تھا تو رضوی صاحب پلٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد میٹنگ دوبارہ شروع کر دی۔ اس دفعہ بغیر کسی بحث کے کلائنٹ نے ڈیل فائنل کر دی تھی تو اس کا بھی موڈ خوشگوار ہو گیا۔ 2 بجے کا وقت تھا جب آفس سے نکلنے لگا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہوا۔ پورا آفس خالی تھا۔ شاید سب ورکرز کینٹین میں لنچ کر رہے تھے، لیکن اس کی نظر نیلے سادہ سوٹ میں ملبوس اس لڑکی پہ پڑی جو اپنے 6 ماہ کے بچے کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر بڑا ہی عجیب سا تھا، لیکن طلال ہمدانی ان رشتوں سے ناشنا تھا۔ اسے بیک وقت اس لڑکی پہ ترس بھی آیا جو بچے کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اگر اس کی ایسی کیا مجبوری تھی؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ ابھیا جو رخ موڑے کھڑی تاک کو دیوار پہ لگی پینٹنگ سے بہلا رہی تھی، کسی کی موجودگی کا احساس کرنے پہ پلٹی تھی۔ پھر طلال ہمدانی کو اپنے پیچھے کھڑی دیکھ کر خوف کے مارے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ سر وہ میں کل سے نہیں لاؤں گی ساتھ، آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیے گا۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ نہیں، میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، لیکن کیا آپ کے ہسبینڈ ان پہ کچھ ذمہ داری نہیں ہے اس بچے کی؟ طلال کے سامنے وہ سفید گالوں والا خوبصورت بچہ تھا جو بہت ہی کیوٹ تھا، اتنا کہ بے اختیار اسے اس بچے پہ پیار آیا تھا۔ نہیں سر وہ نہیں ہے۔ ابھیا کی آواز پست تھی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ طلال کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، میں اپنے بھائی بھابھی کے پاس رہتی ہوں اور اس جاب کے ذریعے اپنے بچے کو پال رہی ہوں۔ وہ لب کاٹ رہی تھی۔ کبھی بھی اپنے پرسنل دکھ تکلیفیں وہ کسی سے شیئر کرنے کی عادی نہیں تھی، لیکن سامنے کھڑا شخص امپائر کا مالک طلال ہمدانی تھا۔ اسے وجہ نہ بتاتی تو شاید وہ اسے جاب سے فارغ کر دیتا۔ جاب سے فارغ ہونے کا مطلب اپنے بچے کے لیے دودھ دے کر ضروریات کے لیے پریشان ہونا، بھائی بھابھی کے سامنے ہاتھ پھیلانا۔ بہت سی پریشانیاں اس کے ذہن میں آئی تھی۔ طلال نے اس کا چہرہ دیکھا جو دکھ پریشانیوں کی جگہ بنا ہوا تھا، پھر اس بچے کو دیکھا۔ سر کے پچھلے حصے پر چوٹ کا نشان تھا۔ بچہ بڑا ہی خوبصورت لیکن صرف 6 منتھ کا تھا۔ اچھا، خدا آپ کی پریشانیوں کو حل کرے۔ کیا نام ہے اس کیوٹ سے بیبی کا؟ سر اس کا نام تا ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگا، پھر اس کے سامنے سے گزرتا چلا گیا۔ ابھیا نے ایک گہری سانس خارج کی تھی، ورنہ اس کا غصہ دیکھ کر تو وہ بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اسی وقت طلال ہمدانی اسے نوکری سے نہ نکال دی۔ لیکن وہ تا کو کسی کے پاس چھوڑ کے آئے گی، کس کے اوپر بھروسہ کرے گی؟ وہ گھر میں سیف نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ یہ سوال اس کے لیے منہ کھولے کھڑا تھا۔ طلال گھر آیا تو خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ تھکا سا وہ لاؤنج میں بیٹھا صوفے پر لیٹ گیا۔ رحمان بابا فوراً ہی اس کے پاس آئے تھے۔ صاحب جی کھانا لگا دوں؟ جی آپ کھانا لگا لیں، میں آتا ہوں فریش ہو کر۔
وہیں لیٹے لیٹے اس نے امی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ کیا ارادہ ہے آپ کا، واپس آنا ہے یا نہیں؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا۔ امی مسکرائی تھی۔ ارے کیا کروں، بچے آنے ہی نہیں دے رہے۔ صبر کرو، بس 2 دن میں واپس آ جاؤں گی۔ امی نے اسے تسلی دی تو غصے میں طلال نے فون ہی کاٹ دیا۔ وہ بھی کیا کرتی بیچاری، سارا دن اس خالی گھر میں بور ہوتی رہتی تھی، تبھی تو انہیں جلال بھائی کے پاس جانے کا انتظار ہوتا۔ وہ اسلام آباد میں رہتی تھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ۔ دونوں بھائیوں نے بابا کے مرتے ہی ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے اپنے حصے کی جائیداد اپنے نام کر لی تھی۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی حسد و رقابت۔ جلال بھائی شادی شدہ تھے، ان کے 3 بچے بھی تھے۔ وہ اسلام آباد میں رہتی تھی، جبکہ طلال ہمدانی کراچی میں رہائش رکھے ہوئے تھا۔ اس نے ماں کو بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ طلال یہاں اکیلا رہتا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتی تھی۔ لیکن پھر ان کا تنہائی سے دل گھبرانے لگا، تبھی تو جلال کے پاس رہنے چلی جاتی۔ ان کے بچوں میں ان کا خوب دل لگا رہتا۔ بس واپس آنے کے بعد ان کے زبان پر ایک ہی رٹ ہوتی کہ شادی کر لو بیٹا، کب تک یہ گھر سونا سونا رہے گا؟ لیکن اس نے واضح الفاظ میں انہیں بتا دیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کوئی شادی نہیں کروں گا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا رہا، لیکن ایک دن رحیلہ بیگم پھٹ پڑی۔ کیا وجہ ہے تو تم شادی کرنے کا نام نہیں لیتے؟ 30 سال کے ہو جاؤ گے اگلے مہینے۔ اس کی ضد پر بہت ہی غصہ آیا تھا۔ تبھی طلال نے گہرا راز ان کے سامنے افشا کیا تھا، ایسا راز جسے سن کر اس نے اپنا دل تھام لیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹا؟ ضروری نہیں کہ ہر رپورٹ ٹھیک آئے۔ رپورٹ بالکل ٹھیک تھی امی، میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر انہیں خاموشی اختیار کر لی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں دکھ کی گہری لکیر تھی۔ وہ نہ جانے کب سے یہی باتیں سوچا جا رہا تھا، جب رحمان بابا نے اسے تفکر سے سوچتے ہوئے پایا۔ صاحب جی، کھانا لگا دیا ہے۔ وہ از حد شرمندہ سا ہوا۔ میں ابھی آتا ہوں بابا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ چینج کر کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کتنا رحمان بابا نے مزیدار کھانا بنایا تھا۔ اکیلا کھانا کھا کر وہ کمرے میں چلا آیا اور لیپ ٹاپ کھول لیا۔ رضوی صاحب نے ایک پریزنٹیشن سینڈ کی تھی۔ سب سے آخر میں لکھا نام دیکھ کر اسے کچھ یاد آیا تھا، کسی کی معصوم چمکتی ہوئی کالی سیاہ آنکھیں، گلابی گال، ننھے ننھے گلابی لب۔ وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ کتنا خوبصورت بچہ تھا، لیکن باپ کی شفقت سے محروم۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، کس قدر بہلانے میں اسے ہلکان ہو رہی تھی۔ الجھے بال، رت چکی آنکھیں۔ طلال نے جب اسے آفس بلایا تو وہ کتنی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ کئی مجبوریاں اس کے چہرے پر رقم تھی۔ لیپ ٹاپ بند کر کے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن سونے سے پہلے ایک معصوم چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا تھا، جو کم از کم نظر انداز کرنے کے لائق تو نہیں تھا۔ وہ 5 بجے آفس سے گھر آئی تھی۔ ننھا تا اس کی گود میں تھا۔ بھابھی نے تفکر سے اسے دیکھا۔ اس نے ان کی نفرت بھری نگاہوں کو نظر انداز کیا تھا۔ زندگی پہلے بھی مشکل نہ تھی جو ان سے لڑائی جھگڑا کر کے وہ اور مشکل بناتی، اس لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ پرس میں چھپائے ہوئے پیسوں سے ابھی اسے دودھ بھی لانا تھا اور تاکہ پیمپرس بھی۔ بھابھی کو ہر مہینے وہ اچھا خاصا خرچہ دیتی تھی، تبھی تو انہوں نے اسے یہاں رہنے دیا تھا، ورنہ لڑائی جھگڑا کر کے 4 دن میں ہی اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیتی۔ لیکن جب وہ بہت پریشان تھی، سر نے صاف منع کر دیا تھا کہ دوبارہ اپنے بچے کو آفس میں نہیں لے کر آنا۔ آخر میں کس کے اوپر بھروسہ کرتی، اپنی جان کو یہاں چھوڑ کر جائے گی۔ آنسوں سے روتے ہوئے وہ تا کو دیکھ رہی تھی، جو معصومیت سے سامنے رکھی گاڑی سے کھیل رہا تھا۔ اسی دن جب وہ آفس سے گھر آئی تو تا کے سر پہ لگی چوٹ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ یہ کیا ہوا اسے؟ اس سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہی تھی۔ فرح بھابھی نے گڑبڑا کر اسے دیکھا تھا۔ ارے زویا اسے اٹھا رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ابیہا کا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کی چوٹ بہت گہری تھی۔ معصوم بچے کے سر پہ لگی چوٹ نے اس کا دل چھلنی کر دیا تھا۔ اسی وقت وہ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن ڈاکٹر نے بتا دیا کہ گرنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ کوئی چیز ماری گئی ہے بچے کے سر پر۔ تبھی پورے سر پہ سوجن آئی ہوئی تھی۔ پوری رات وہ اس کے سرہانے بیٹھ کے روتی رہی۔ تبھی غصے میں آ کر وہ اسے اپنے ساتھ آفس لے گئی تھی، لیکن وہاں طلال ہمدانی نے اس کی خوب انسلٹ کی تھی۔ آخر اب وہ کرے تو کیا کرے؟ دوسرے دن آفس جاتے ہوئے وہ برابر میں رہنے والی مہر باجی کے پاس اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی جب وہ واپس آئے گی تو ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا۔ بھابھی بھائی کو خوب آب لگائے گی، ان کے کان بھرے گی، لیکن وہ کیا کرتی؟
نہ بھابھی پر اعتبار تھا نہ ان کے بچوں پر۔ وہ اپنے ننھے فرشتے جیسے بچے کو کس کس پت کر کے جاتی۔ آفس میں بیٹھ کر وہ بے چین تھی، جیسے ایک کلائنٹ کی فائل تیار کی اس میں ڈھیر ساری غلطیاں کر بیٹھی۔ رضوی صاحب پریشان چہرہ لیے اس کے پاس آئے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے مس ابیہ؟ اس فائل میں تو بہت ساری غلطیاں ہیں، میں کیسے انہیں طلال صاحب کے پاس لے کر جاؤں؟ سوری سر، میں ٹھیک کر دیتی ہوں۔ ٹھیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے مس ابیہ، سر فائل مانگ رہی ہیں۔ وہ پریشان چہرہ لیے آفس میں چلے گئے تھے۔ طلال ہمدانی نے وہ فائل زمین پر پھینک کے ماری تھی۔ جان بوجھ کر غلطیاں کی گئی ہیں اس میں، کیا ہماری کمپنی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ اس آفس کے لوگ تنخواہ کس بات کی لے رہے ہیں؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ رضوی صاحب گھبرا گئی۔ سر وہ مس ابیہ نے یہ فائل تیار کی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں دوبارہ اسے ریڈی کر دیتی ہوں۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ کام کے معاملے میں وہ کوئی کوتاہی نہیں برتتی، پھر یہ غلطی کس کی ہے؟ جی سر، یقین مانیے وہ 1 سال سے یہاں آفس میں کام کر رہی ہے، لیکن کبھی بھی اس کی کوئی شکایت نہیں آئی، لیکن شاید وہ پریشان ہے۔ ٹھیک ہے، بلا کر لائے آپ انہیں۔ اس کے انداز میں نرمی تھی۔ رضوی صاحب جیسے اس کی ٹیبل پر آئے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جبکہ رمشا اسے پانی پلا رہی تھی۔ کیا ہوا مس ابیہ؟ طلال صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ سر وہ مجھے جاب سے تو نہیں نکالیں گے؟ وہ حد سے زیادہ ٹینشن کا شکار تھی۔ یہ سن کر رضوی صاحب نے کندھے اچکا دیے۔ یہ تو میں بھی نہیں جانتا، آپ کو ہی پتہ ہے، غصے میں وہ کچھ بھی کر سکتی ہیں، ایک بار ان کی بات سن لیں۔ کامتے وجود کے ساتھ اپنی روتی ہوئی آنکھیں صاف کر کے وہ طلال ہمدانی کے آفس آئی تھی۔ سر وہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں یہ فائل دوبارہ تیار کر دوں گی، آپ پلیز مجھے جاب سے مت نکالیے۔ اس کی منت تھی۔ طلال اس کی خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں آپ کو جاب سے نہیں نکال رہا، لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، گھر میں ٹینشن ہے، آپ 2 دن کی بریک لے سکتی ہیں۔ طلال کے لہجے میں نرمی تھی۔ شکریہ سر، لیکن میں چھٹیاں نہیں کر سکتی، سر میری مجبوری ہے کچھ، وہ ثانیہ سے کہہ رہی تھی۔ طلال نے اسے سبھی چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کی مجبوری آپ کے بچے سے جڑی ہے؟ رضوی صاحب باہر تھے۔ وہ اکیلی ہی طلال ہمدانی کے سامنے بیٹھی اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ جی سر، یہی بات ہے، وہ لب کاٹتے ہوئے کہنے لگی۔ دراصل میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، گھر میں کوئی بھروسے کے لائق نہیں، اس دن بھی بچوں نے اسے گرا دیا تھا، اس کے سر پہ چوٹ لگ گئی تھی۔ اب میرا دل ڈرتا ہے کسی دن میں واپس جاؤں اور میرا بچہ مجھے صحیح سلامت نہ ملا تو شاید میں اسی وقت مر جاؤں گی۔ وہ آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ طلال کے سامنے اس کے خوبصورت بیٹے کا چہرہ شفاف موتی کی طرح چمکتا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کے لبوں سے یہ بات ادا ہوئی تھی۔ تو آپ شادی کر لیجیے مس ابیہ۔ میرا خیال ہے کہ ایک عورت کے لیے بچے کو پالنا بہت ہی مشکل ہے۔ اتنی پرسنل بات طلال ہمدانی کے منہ سے سن کر شرمندگی کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ سر میں اپنی بچی کے لیے جینا چاہتی ہوں، کوئی ایسا نیک شخص نہیں ہوگا جو میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے اپنا بیٹا مانے۔ میں جانتی ہوں اس کا سگا باپ یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی بچے کی خاطر آپ کو پرپوز کرنا چاہے تو آپ اس کا ساتھ قبول کر لیں گی؟ طلال ہمدانی نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جی کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ تبھی وہ سنجیدگی اور سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دراصل آپ کا بچہ بہت ہی خوبصورت ہے، جب سے میں نے آپ کے بچے کو دیکھا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، ایک الگ ہی فیلنگ آتی ہے مجھے اس کے بارے میں، لیکن آپ کو شاید یقین نہ آئے، میں اس بچے کی وجہ سے آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بچے مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر ابیہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ طلال ہمدانی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، کوئی بھی سوال آپ کے دل میں ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ تبھی وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹک اٹک کر کہنے لگی، لیکن سر آپ اتنے ہینڈسم ہیں، اتنی دولت ہے آپ کے پاس، کسی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں، اور شادی کے بعد تو بچے ہو ہی جاتے ہیں۔ سر میں تو یہ غریب لڑکی، بیوہ، پہلے سے شادی شدہ، وہ ہچکتاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ بات اس کے من میں آئی تھی، وہ بولنے سے نہ جھجکی۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرایا تھا، پھر غمزدہ لہجے میں کہنے لگا، کاش یہ اتنا آسان ہوتا، اگر میرے ساتھ زندگی نے یہ کھیل نہ کھیلا ہوتا تو میں بھی آج شادی شدہ بچوں کا باپ ہوتا۔ لیکن میری ایک سچائی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اگر آپ میری بات پہ راضی ہیں، میرا پرپوزل قبول کرنے کا ارادہ ہے، در حقیقت بات یہ ہے کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں،
لیکن آپ کے بچے کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اسے اپنے بازو میں اٹھاؤں، اسے پیار کروں، ایک باپ کی شفقت اس پہ نچھاور کروں۔ یہ سب قدرتی فیلنگ ہے، میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ مجھے سوچ کر جواب دینا۔ میں آپ کے بچے کو اپنا نام دوں گا، اسے دنیا میں ایک مقام دوں گا جو ایک ماں کی خواہش ہوتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں بات کر رہا تھا، جبکہ ابیہا کا نازک دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ خدا اس کی مشکلیں یوں آسان کر دے گا اور اس کے بچے کے لیے یوں روشن راہیں کھول دے گا، یہ تو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ کہنے لگی، سر میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ تو وہ مسکرا دیا، ٹھیک ہے آپ سوچ لیں، آپ کا جو بھی فیصلہ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ شادی صرف اور صرف میں اس بچے کی وجہ سے کروں گا، کیونکہ میں اس بچے کو اپنانا چاہتا ہوں۔ سر ہلاتے ہوئے وہ پلٹ گئی تھی، لیکن اس کے لب مسکرا رہی تھی۔ رمشن اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ روتی ہوئی آفس گئی تھی، لیکن جب واپس آئی تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، جیسے کوئی اسے بڑی خوشی مل گئی ہو۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک گئی، لیکن ابیہا نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ سوچتی تھی کہ آگے کی زندگی کا سفر بہت ہی مشکل ہوگا، نہ جانے کب بھائی بھابھی تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دیں، پھر وہ دنیا میں بھٹکتی پھرے گی، لیکن یوں سے مضبوط سہارا مل جائے گا، وہ بھی صرف اپنے بیٹی کی وجہ سے۔ یہ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ سب نے اس کی بیٹی کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا تھا، کوئی اسے منحوس کہتا، کوئی باپ کو کھا جانے والا سمپولا کہتا۔ سب دن رات ابیہا کو یہ بچہ تمہاری زندگی برباد کر دے گا، تمہاری جوانی کو کھا رہا ہے۔ اپنے بچے کے لیے ایسے الفاظ سن کر اس کے دل پر چھریاں چلتی تھیں۔ اماں نے اس کی خواہش پر اسے نہ صرف گریجویشن کروائی بلکہ کئی کورسز بھی کروائے تھے شادی سے پہلے۔ وہ ایک کمپنی میں جاب کرتی تھی اور وہیں پر اسے نعمان پسند کرنے لگا۔ وہ خاموش طبیعت لیکن بلا کی خوبصورت لڑکی تھی، جس پر کسی کی بھی نظر ٹھہر سکتی تھی۔ پھر نعمان نے اپنی پسندگی کا اظہار بھی نہیں کیا بلکہ ڈائریکٹ رشتہ بھجوا دیا۔ اسے بھی وہ اچھا لگتا تھا، ان دونوں طرف سے رشتہ طے ہو گیا اور پھر جلد ہی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے بعد اس نے جاب بھی چھوڑ دی تھی۔ نعمان کی ماں ابیہا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی بلکہ اسے دور دور رہتی۔ شاید یہ وجہ تھی کہ نعمان نے اسے پسند کی شادی کی تھی۔ اس کے دو بڑے بھائی بھی تھے جو بالترتیب اوپر نیچے والے پورشن میں رہتی تھی، لیکن وہ تیسری منزل پہ رہتی تھی۔ شادی شدہ زندگی کے 3 مہینے بڑے ہی خوبصورت گزرے تھے، جیسے بہار نے اس کی زندگی میں دستک دی ہو، لیکن اس کے لیے وہ قیامت کا دن تھا جب ایک دن نعمان زندہ سلامت واپس نہ آیا بلکہ ایک ٹرک نے اسے کچل دیا تھا۔ بائک تو اسی وقت کچرے کا ڈھیر بن گئی تھی، لیکن نعمان بھی چند سانسیں لے پایا۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ چیخیں مار مار کے رو رہی تھی، لیکن نعمان کی ماں اسے گالیاں دے رہی تھی کہ اسی کی وجہ سے اس کا بیٹا موت کے منہ میں چلا گیا۔ وہ خود گہرے صدمے میں تھی۔ پھر اسی گھر میں وہ عدت میں بیٹھ گئی۔ ابھی عدت کو 2 مہینے گزرے تھی جب اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ یہ قیامت خیز انکشاف ہوا کہ وہ حاملہ تھی، 2.5 مہینے ہو گئی تھی اس کی پریگنینسی کو۔ نعمان کے بھائی فکر مند ہونے لگے، اگر یہ لڑکی یہیں رہے گی، یہیں اپنے بچے کو جنم دے گی تو یقیناً اس گھر پر قابض ہو جائے گی، جو کل کو ان کے بچوں کے کام آ سکتا ہے۔ دونوں بھائی نے سر جوڑ لیا اور کسی طرح اپنی ماں کو اکسایا کہ وہ اسے سبز قدم لڑکی کو اپنے گھر سے نکال دے، نہ جانے یہ کس کس کو کھا جائے گی، اس کا بچہ ہمارا کس کام کا۔ جب جوان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ایسے بھڑکایا کہ خود اس کے ساس نے ہاتھ پکڑ کے ابیہا کو عدت میں ہی گھر سے نکال دیا۔ سب محلے والے جمع ہو گئے تھے، اس کی ساس کو ترس کھانے کے لیے کہنے لگے، لیکن جیسے انہوں نے آنکھوں میں مٹی ڈال لی تھی، وہ ایسی حالت میں ہی بھائی کے پاس واپس آ گئی۔ امی بیمار رہتی تھی، لیکن اس کے غم نے امی کو اور زیادہ بیمار کر دیا۔ پھر جب اسے 7واں مہینہ تھا تو اچانک امی کا انتقال ہو گیا۔ وہ حیران تھی، غموں نے اس کے اوپر اس طرح گہراؤ کیا کہ وہ کبھی خود بیٹھے بیٹھے ہنسنا شروع کرتی تھی تو کبھی رونا۔ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ زندگی اس کے ساتھ یہ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ بڑی مشکل سے یہ وقت گزرا تھا، بھوکا مر کے تو کبھی دوسروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے ہوئے، امی کے انتقال کے بعد تو جیسے فرح بھابھی کو زیادہ موقع مل گیا اسے ذلیل کرنے کا۔ پھر سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر اس نے خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ اپنے گول مٹول صحت مند بچے کو دیکھ کر وہ ساری فکر و پریشانی بھول گئی اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کے لیے ہمت جمع کرنے لگی، صرف اور صرف اس بچے کی خاطر۔ اس نے بڑے پیار سے اس بچے کا نام تا رکھا تھا۔
1 مہینہ ہی ہوا تھا جب اس نے نوکری کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کبھی پڑوس میں رہنے والی مہر باجی کے پاس اسے چھوڑ کے جاتی تو کبھی بھابھی کے آسرے پر جیسے تیسے اس نے وقت گزارا تھا، لیکن اب اس نے محسوس کیا تھا بھابھی کے بچے جان بوجھ کر اس بچے کو ستاتے ہیں، کبھی کوئی چوٹ لگی ہوتی تو کبھی کہیں اس کا امام بھرا دل چھلنی ہو جاتا۔ لیکن اب مہر باجی کی بھی شادی ہونے والی تھی۔ وہ دن رات اسی بات پہ پریشان رہتی، تبھی وہ اپنے کام پر بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ خوش نصیبی اس کے دروازے پر دستک دینے والی ہے۔ جب طلال ہمدانی نے اسے پرپوز کیا تو اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ آج خوشی خوشی کام سے گھر واپس آئی تھی، بے اختیار اپنی بیٹی کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ بہت جلد غم اس کی زندگی سے دور اور خوشیاں اس کی زندگی میں قدم رکھنے والی تھی، لیکن وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ ابھی آزمائش ختم نہیں ہوئی۔ اس نے بھائی کے سامنے اپنے باس کا پرپوزل رکھا تھا۔ بھابھی بھی پاس ہی بیٹھی تھی، ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لو بھائی، یہاں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ میں بھی کہوں کہ اتنی تیار ہو کے آفس جاتی ہے، اسے بتاؤ کہ خود اپنی ضرورت پوری کر لے گی اس آدمی سے، لیکن اس بچے کے سر پہ کون ہاتھ رکھے گا؟ فرح بھابھی نے اسے تانے دیے تھے۔ وہ جو لگی بندھی تنخواہ ان کے ہاتھ پہ رکھتی تھی، وہ جانے کا خدشہ تھا۔ تبھی بھائی کے سامنے جھجکتے ہوئے کہنے لگی، وہ دراصل بھائی، بچے کی وجہ سے ہی وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ بچے کو اپنا نام دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بھائی حیران رہ گئے۔ لیکن کیوں؟ ایسا کوئی مرد میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا نہیں جو اتنا نیک ہو۔ بھائی کی آواز میں طنز تھا۔ تب وہ سر جھکا کے کہنے لگی، بھائی دراصل وہ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، یہی حقیقت ہے، اس لیے وہ مجھ سے شادی کر رہے ہیں اور تاکہ وہ اپنی اولاد کی طرح پالیں گے۔ اب کے بھائی کچھ بولنے کے قابل نہ رہے تھے، ان کے پاس انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، کب آ رہے ہیں وہ رشتہ لینے؟ پہلے آپ کا جواب جاننا تھا بھائی، ان سے کہہ دوں گی جب آپ کہیں گے۔ بھائی نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تم میری ذمہ داری ہو، ویسے بھی میں ذمہ داری کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتا ہوا وہ اٹھ چلے گئے تھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر چلے گئے تھے، جبکہ فرح برفیلی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن ابیہ کو ان کی نظروں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب رضوی صاحب ہاتھ میں ایک کاغذ لیے چلے آئے۔ سر، یہ ابیہ صاحبہ کا ریزائن لیٹر ہے۔ آج وہ جاب پر آئی ہیں، لیکن کہہ رہی ہیں کہ آج یہ ان کا آخری دن ہے۔ رضوی صاحب کی بات سن کر وہ چونک گیا تھا۔ کیوں ریزائن دے رہی ہیں؟ وہ حیران تھا، کیونکہ ابھی تک ابیہ نے اس کے پرپوزل کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ وہ شدت سے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اب وہ کام بھی چھوڑ رہی ہے۔ وہ تشویش میں مبتلا ہو گیا، کہیں اس نے اسے پرپوز کر کے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ یہی پریشانی دل میں لیے وہ رضوی صاحب سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، آپ انہیں میری آفس میں بھیجیں، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ابیہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آپ پلیز بیٹھیں، اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ کی نوکری چھوڑنے کی؟ وہ بیٹھی ہاتھ مسل رہی تھی، ہتھیلیوں میں پسینے آ رہے تھے تو چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ پھر ہمت کر کے کہنے لگی، سر وہ میں نے آپ کی پرپوزل کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اس لیے میں نوکری چھوڑ رہی ہوں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بھائی سے بات کروں گی تو انہوں نے رضامندی دے دی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے بات مکمل کی تھی۔ وہ حیران رہ گیا۔ وہ جو اتنی تشویش میں مبتلا تھا، اچانک دل سے پریشانی غائب ہو گئی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلا دیا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تو پھر میں اسی سنڈے کو اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیج دوں گا۔ وہ سارے معاملات طے کر لیں گی، اور دوسری بات یہ کہ میں نکاح کرنے سے پہلے چند معاملات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، شاید وہ آپ کی نظروں میں ناگوار ہوں یا آپ کو منظور نہ ہو، آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ طلال کی بات سن کے ابیہ پریشان ہو گئی تھی، تبھی اس نے صاف اور کلیئر بات کی، دیکھیں، ایک رشتہ شروع کرنے سے پہلے چند باتیں طے کرنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ میں صرف اور صرف اس بچے کی خاطر آپ سے نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ میں اولاد پیدا نہیں کر سکتا، باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو اس لیے اگر میں آپ سے نکاح کروں گا تو آپ نے مکمل طور پر اس بچے کا اختیار مجھے دینا ہوگا۔ اگر کل کو ہمارے درمیان کوئی معاملات ہو جاتے ہیں یا پھر آپ مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہیں تو میں ہرگز اس بچے کو آپ کے حوالے نہیں کروں گا، جس سے میں دلی وابستگی قائم کر لوں گا۔ یہ سن کے وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ اس بچے کے لیے اتنی جنونی محبت اختیار کرے گا، اس نے سوچا نہیں تھا۔ تبھی کھوئے کوئی لہجے میں کہنے لگی،
جی سر، بھلا مجھے اس بات پہ کیا اعتراض ہوگا؟ اور میں کبھی آپ سے راستے جدا نہیں کروں گی۔ آپ نہیں جانتے کہ میں کتنی مجبور اور بے بس ہوں۔ آپ نے تو ایک بھٹکتے ہوئے انسان کو روشنی دکھائی ہے۔ میں کچھ بھی غلط آپ کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی رضامندی اسے دے دی تھی۔ یہ سن کے وہ مسکرا دیا، پھر کہنے لگا ٹھیک ہے، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ پھر وہ چند لمحے بھی نہ بیٹھ سکی، فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک نیا رشتہ جو قائم ہونے والا تھا، وہ پتہ نہیں اس رشتے کو قبول کر بھی پائے گی یا نہیں، لیکن جو بھی تھا، یہ رشتہ صرف اور صرف طاہا کی وجہ سے ہونے جا رہا تھا۔ رحمان بابا رحیلہ بیگم کا سامان لے کر اندر آئے تھے، جبکہ وہ لاؤنج میں ابھی ابھی آفس سے واپس آیا تھا۔ ماں کو دیکھ کر ایک دم اس کا چہرہ کھل گیا۔ توبہ ہے لڑکے، تم نے تو میرا جینا حرام کر دیا۔ یہ کہہ کر کے جلدی آئیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے کچھ بتایا بھی نہیں کہ کیا بات ہے۔ میں نے اسی وقت جلال سے کہا کہ مجھے ایئرپورٹ چھوڑ کر آؤ۔ امی کی جلد بازی دیکھ کر وہ مسکرا دیا تھا۔ آپ کو جو بات بتاؤں گا اسے سن کے آپ خود بھی خوش ہو جائیں گی، وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ راحیلہ بیگم جانتی تھی کہ اس کا یہ سنجیدہ مزاج بیٹا بہت ہی کم مسکراتا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی جس بات کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی تھی وہ پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی۔ کیا؟ تم سچ کہہ رہے ہو؟ تمہارا مطلب ہے کہ تم شادی کر رہے ہو؟ جبھی تو تم نے جلد بازی میں مجھے یہاں بلایا ہے۔ تو ایسا کیوں کیا؟ اپنے بھائی بھابھی کو بھول گئے؟ اپنے بھتیجے بھتیجوں کو؟ اتنی چپکے سے مجھے کیوں بلایا؟ اب امی ناراض ہو رہی تھی تو وہ مسکرا دیا، کیونکہ امی نے کہا بالکل سادگی سے ہو رہا ہے۔ جس لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں وہ پہلے سے میرڈ ہے، لیکن بیوہ۔ میری شادی کرنے کی وجہ صرف اور صرف اس کا بچہ ہے، کیونکہ وہ مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اسے شدت سے پیار آیا کہ میں اسے اپنانے کا سوچنے لگوں، اور پھر اس پر فوراً عمل بھی کر دیا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ادھورا انسان ہوں، کبھی باپ نہیں بن سکتا، لیکن اس بچے کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر موجود ایک باپ کی فیلنگ کا احساس ہوا، اس لیے میں نے اسے اپنانے کا سوچا ہے۔ راحیلہ بیگم حیران رہ گئی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی واہ، یہ تو تم نے بہت ہی نیکی کا کام کیا ہے۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا اور کسی بیوہ کو سہارا دینا ہمارے اسلام میں بہت ہی نیک کام ہے، اور ایک خوبصورت عمل بھی، اور میرا بیٹا یہ کام سر انجام دے رہا ہے تو مجھے اس کی بہت ہی خوشی ہے۔ انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں ایک کھلے مزاج کی پڑھی لکھی عورت ہے، وہ کبھی بھی اسے کسی بیوہ سے نکاح کرنے پہ منع نہیں کرے گی۔ لیکن پھر وہ پریشانی سے کہنے لگی لیکن بیٹا تم نے سب کچھ باتیں اسے پہلے ہی کلیئر کر دینی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ بعد میں تم سے اولاد کا مطالبہ کرے یا پھر ان کے اندر ایمان بگڑ جائے۔ تو وہ مسکرا دیا، نہیں، میں نے پہلے ہی دن اسے پرپوز کرتے وقت سب کچھ بتا دیا تھا۔ میں کسی سے بے معنی کا قائل نہیں ہوں، اور نہ ہی رشتوں میں منافقت یا دھوکہ برداشت کرتا ہوں۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ راحیلہ بیگم کہنے لگی تو جلال کو نہیں بلاؤ گے اپنے نکاح میں؟ کیسا نکاح امی؟ بس یہ ایک نام کا نکاح ہے، اس میں میری دلی جذبات شامل نہیں ہیں، نہ ہی کوئی خوشی۔ ہاں بس اس بات کی خوشی ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ اس نکاح کے بعد میں باپ بن جاؤں گا، اس معصوم کھلتے ہوئے گلاب کو پورے حق سے اپنے بازو میں اٹھا سکوں گا، کوئی مجھے روک نہ سکے گا، کھوئی کھوئی لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ تو راحیلہ بیگم نے اسے دعا دی تھی، خدا میری بیٹی کی خوشیوں کو قائم رکھے اور اسے نہ صرف بیوی کا سکھ دے بلکہ اولاد کی خوشی بھی دے۔ ایک ماں کی دعا کبھی عرض سے واپس نہیں آتی۔ شاید اوپر جا کے یہ دعا قبول ہو گئی تھی۔ جیسے ہی راحیلہ بیگم رشتہ لینے آئی، اس امیر عورت کے وضاحت دیکھ کر اس کی دولت سے مروب ہو کر بھائی بھابھی نے فوراً ہی اپنی رضامندی دے دی تھی، بلکہ اگلے اتوار کا نکاح رکھ دیا۔ ابھی یہاں کمرے میں بیٹھی باہر موجود لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ پھر شام میں بھابھی اس کے پاس آئی تھی۔ بھائی واہ، بڑے ہی رئیس لوگ لگ رہے تھے، تمہارا شوہر بھی یقیناً بڑی گاڑی والا ہوگا۔ بھائی اپنے بھابھی کو نہ بھول جانا۔ ابھی یہاں تکلیف سے مسکرائی تھی لیکن چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اگر بھابھی اسے اس گھر میں برداشت کر لیتی اور اس کے بچے کو بھی تو شاید کبھی اس نکاح کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن بہت سے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کی خاطر ایک ماں کو کرنے پڑتے ہیں، اور ایسا ہی وہ کر رہی تھی۔ پھر اتوار کا دن بھی آ گیا۔ وہ سادگی سے گلابی رنگ کا جوڑا پہن کے تیار ہوئی تھی، نہ کوئی میک اپ نہ کوئی جیولری۔ دوسری طرف دلال ہمدانی نے بھی بالکل سادہ سفید رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس پار چہرہ کسی بھی خوشی سے عاری تھا، لیکن نکاح کے بعد جب اسے ننھے طاہا کو دیکھا تو فوراً اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، جبکہ وہ بچہ بھی اس اجنبی کو دیکھ کر حیران تھا
کالی سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی لب۔ طلال ابھی سے اس بچے کے لیے اپنے دل میں محبت محسوس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے فوراً ماں کو اشارہ کیا تھا رخصتی کا۔ بھائی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، لیکن بھابھی نے لالچ میں اسے گلے لگا لیا تھا۔ وہ ایک امیر شخص کے ساتھ رخصت ہو کے جا رہی تھی، لیکن اس امیر شخص کی ساری توجہ اس ننھے معصوم خوبصورت بچے پر تھی، جس سے اس کی بھابھی سخت نفرت کرتی تھی۔ کبھی اسے محبت کی نکاح سے دیکھا نہیں تھا، لیکن خدا یوں محبتوں سے نواز دیتا ہے شاید کسی نے سوچا نہیں تھا۔ آج طلال ہمدانی اپنے دل میں عجیب سا احساس محسوس کر رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باپ بن گیا ہے۔ باپ والی شفقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوا وہ اس بچے کے ماتھے کو چوم رہا تھا۔ پھر جیسے ابیہ کی نئی زندگی کا آغاز ہو گیا تھا، وہ حیران ہوتی خدا نے اسے یوں محبتوں سے مالا مال کر دیا تھا، گو کہ طلال اور اس کا رشتہ صرف کاغذی تھا۔ لیکن جب بھی تا کو وہ اس کے پاس دیکھتی تو حیران ہوتی، کبھی وہ اس کا ماتھا چومتا تو کبھی نازک ہتھیلیاں۔ وہ اسے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ راحیلہ بیگم بھی مزاج کی اچھی خاتون تھی۔ سارا دن وہ اپنی ساس کے پاس بیٹھی رہتی، باتیں کرتی رہتی، وہ اسے ماضی کے قصے سناتی، جیسے ابیہ بہت ہی دھیان سے سنتی تھی اور مسکراتی رہتی۔ لیکن طلال جیسے ہی آفس سے آتا اس کی نگاہیں تا کو تلاش کرتی تھیں۔ ابیہ اور اس کے درمیان بہت فاصلے تھے۔ ابھی تک ان دونوں کی باتیں بھی ایسی ہوتی جیسے وہ آفس میں بیٹھے ہیں۔ اس دن بھی وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا جبکہ وہ تا کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی رونے لگا تو ابیہ ڈر گئی کہ کہیں اس کا کام ڈسٹرب نہ ہو جائے، اس لیے وہ تا کو لے کر باہر جانے لگی تو طلال نے اسے آواز دے کے روک لیا۔ کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اسے یہیں چھوڑ دیں، وہ آپ کام کر رہے ہیں تو ڈسٹرب ہو جائیں گے، وہ پریشانی سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ نہیں، میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوں گا، بھلا اپنی اولاد سے کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے؟ اس نے 2-3 فالتو کاغذ طہا کے سامنے رکھ دیے جس سے وہ کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کام ختم کر کے اس نے طہا کو اپنی گود میں بٹھا لیا تھا۔ وہ اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ان کے نکاح کو تقریباً 3 مہینے ہونے والے تھے۔ اب طہا بھی جلدی جلدی بڑا ہو رہا تھا، لیکن ابیہ کے دل میں عجیب سی سوچ آنے لگی۔ آخر وہ بھی ایک لڑکی تھی، اسے بھی شوہر کی قربت کی ضرورت تھی، لیکن طلال تو اس پر نگاہ تک نہیں ڈالتا تھا۔ وہ اس پر مایوسی رہتی، وہ بھی چاہتی تھی کہ طلال اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرے جیسے عام طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن اس کے رویے سے ظاہر تھا اس کی دلچسپی کی وجہ صرف طہا ہے، وہ نہیں، اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اس پر شدید مایوسی طاری کرتی جا رہی تھی۔ وہ عدم بیزار ہوتی، نہ کپڑوں کا ہوش ہوتا نہ ہی سجنے سنورنے کا۔ لیکن اس دن راحیلہ بیگم نے اس کی صورت دیکھی تو مسکراتی ہوئی کہنے لگی، اب تم سہاگن ہو بیٹا، پھر ایسے کیوں رہتی ہو؟ ابیہ نے نظریں جھکا لی تھی۔ وہ امی جی، دراصل طلال کو شاید اچھا نہ لگے میں ایسے ہی تیار ہو کے رہوں، شاید انہوں نے مجھ سے شادی اس بچے کی خاطر کی ہے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دی۔ اے بھائی، جب تم اس کے سامنے ایسی حالت میں آؤ گی تو وہ تم پر کیسے نگاہ ڈالے گا؟ سجو سنورو سے خود اپنی طرف متوجہ کرو۔ ایسے ہی نہیں ہو سکتا کہ اس عورت کی ضرورت نہ ہو، وہ بس اپنی جذبات پر بند باندھے ہوئے ہیں، تم اسے راستہ دکھاؤ، خود ہی تمہارے پیچھے آئے گا۔ راحیلہ بیگم کے سمجھانے پر اس دن وہ بڑے دل سے تیار ہوئی تھی۔ بلو کلر کا خوبصورت کام والا سوٹ پہنے اس نے ہلکا پھلکا میک اپ بھی کر لیا تھا اور ہاتھوں میں چوڑیاں بھی ڈال لی تھی۔ طہا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جبکہ ابیہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ جب وہ اس کے بچے پر جان چھڑک رہا تھا تو وہ کیسے خود کو روکتی اس سے محبت کرنے پر؟ تبھی تو آج بے قراری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طلال آفس سے گھر آ گیا تھا۔ خوشبو میں بسا ابیہ کا وجود دیکھ کر وہ حیران تھا۔ خیریت، کہیں جانے کی تیاری ہے؟ یہ سن کے وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں تو؟ خفت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تو پھر اتنا تیار کیوں ہوئی ہو؟ جی، وہ امی نے کہا تھا کہ تیار ہو کر رہا کروں، اس نے معصومیت سے کہا، پھر پلٹ گئی۔ لیکن طلال مسکرا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ابیہ اس سے ایسے ہی امید رکھتی ہے جیسے ایک بیوی کو شوہر سے ہوتی ہے۔ اس کا دل بھی اتنا سخت نہیں تھا کہ وہ اس کے جذبات کو نہیں سمجھتا۔ تبھی اس کا سرخ چہرہ پہچان گیا تھا۔ پھر وہ اس سے دور ہی دور رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں آ کر جیسے ہی چوڑیاں اتارنے لگی، طلال جو تا کے ساتھ کھیل رہا تھا اس کی آواز پر ایک دم رک گئی۔ رہنے دو، اچھی لگ رہی ہیں چوڑیاں، رہنے دو، اچھی لگ رہی ہیں چوڑیاں تم پہ۔ ابیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ پلٹی پھر انجان بنتے ہوئے کہنے لگی، جی بس ایسے ہی، امی جی کے کہنے پہ تیار ہوئی تھی، اس لیے میں اتار رہی تھی۔ تو طلال مسکرا دیا، چلو آؤ کہیں باہر چلتے ہیں،
تا کو بھی لے کر چلتے ہیں، ویسے بھی جب سے ہماری شادی ہوئی ہے میں تمہیں کہیں باہر نہیں لے کر گیا۔ وہ اسے کھانا کھلانے باہر لے آیا تھا، بڑا ہی خوشگوار موسم تھا، اس کے ساتھ ان کے جذبات بھی خوبصورت ہو گئے تھے۔ پھر تا تو راستے میں ہی سو گیا۔ طلال محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو سوتے ہوئے بھی بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ پھر وہ تینوں گھر آ گئے۔ تا کے سلانے کے بعد وہ بیڈ کے کنارے آ گئی تھی، اس نے کپڑے آتے ہی بدل لیے تھے۔ وہ چپ چاپ لیٹی تھی جب اس کے کان میں طلال کی آواز آئی، ابھی ہاں یہاں ہو میرے پاس۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، اس کی آواز بہت ہی بھاری تھی۔ جیسے ہی پلٹی تو طلال کی آنکھوں میں جذبات کا طوفان تھا، اور وہ بھی تو ان جذبات میں بہنا چاہتی تھی، محبت جو کرنے لگی تھی اس سے۔ اس کا چہرہ مارے حیا کے سرخ ہو گیا، لیکن طلال نے اسے اپنی زندگی میں بہت بڑی جگہ دے دی تھی، وہ اس بات پر بہت ہی خوش تھی۔ جتنی طلال ان کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اب اس سے کہیں زیادہ وہ اس سے کرنے لگا تھا۔ تینوں کی زندگی جیسے مکمل ہو گئی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک طوفان ان کی زندگی برپا کرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان کے نکاح کے 2 سال ہو چکے تھے، اب تا بھی بڑا ہو گیا تھا۔ وہ باقاعدہ اپنی ڈیڈی کے ساتھ لان میں کھیلتا، کبھی فٹ بال کے ساتھ تو کبھی کوئی دوسرا کھیل۔ اتنی محبت اپنی ماں سے نہیں تھی جتنی باپ سے کرتا تھا، اور طلال کی تو صبح ہی نہیں ہوتی تھی اسے دیکھے بغیر۔ راحیلہ بیگم پنڈی گئی ہوئی تھی اپنے دوسرے بیٹے کے پاس، جبکہ ابھی اپنی خراب طبیعت سے پریشان تھی۔ کبھی اسے بیٹھے بیٹھے متلی سی ہونے لگتی تو کبھی دل خراب ہو جاتا، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگتا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی طلال کے آفس جانے کے بعد وہ تا کو ساتھ لیے ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نازیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی مسز طلال ہمدانی، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر نازیہ کی بات نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جی لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بے یقین تھی تو ڈاکٹر نازیہ حیرت سے کہنے لگی، ارے تو اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ کیا آپ میرڈ نہیں ہیں؟ میرڈ تو ہیں آپ، اتنی حیرانی بنتی نہیں ہے۔ تبھی وہ کانپتے لہجے سے کہنے لگی، لیکن ڈاکٹر صاحبہ میرے ہسبینڈ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں پریگننٹ ہو جاؤں۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے شادی سے پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو ڈاکٹر نازیہ مسکرا دی، ضروری نہیں کہ جو انسان بیمار ہو وہ اسے بیماری ساری زندگی تنگ کرتی رہے یا اسے وہ خوشیاں چھین کے رکھے۔ کبھی کبھی اللہ کی ذات بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ ٹھیک ہو گئے ہیں، آپ جائیں اور یہ خوشی انجوائے کریں ان کے ساتھ، ڈاکٹر نازیہ بہت ہی پیار سے کہہ رہی تھی۔ وہ یقین بے یقینی کی کیفیت میں گھر واپس آئی تھی۔ پھر 2 دن بعد اس نے طلال کو وہ رپورٹ دکھائی، جسے سن کر طلال غصے سے آگ بھگولا ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میں جب باپ بنے کی صلاحیت سے محروم ہوں تو پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ اگر تمہارے اندر دوسرے بچے کی اتنی ہی طلب تھی تو مجھے کہتی، میں کسی یتیم خانے سے بندوبست کر دیتا۔ تمہیں یہاں وہاں منہ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسی گھٹیا نکلو گی۔ اس کے الزام سن کے ابیہا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ میں ایسے نہیں ہوں طلال، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ نے مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگایا۔ حالانکہ میں نے یہ بات ڈاکٹر سے کہی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیماری ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی شوہر بالکل ٹھیک ہو گئی ہو۔ وہ روتے ہوئے ڈاکٹر کی باتوں سے بتا رہی تھی، جبکہ وہ بے یقین تھا، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کل ہی جا کے اپنے ٹیسٹ کرواؤں گا، اور اگر ٹیسٹ میں میری رپورٹ نیگیٹو آئی تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ گویا اس کا امتحان شروع ہو گیا تھا، اور وہ جائے نماز پر لیٹی گڑ گڑا رہی تھی۔ دوسرے دن وہ جا کر اپنے ٹیسٹ کروا کر آ گیا، لیکن 3 دن بعد جب رپورٹ اس کے سامنے آئی تو خود وہ بے یقینی کی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ معجزہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اولاد ابیہا کے وجود میں بڑھ رہی تھی اور وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، خالی خالی نگاہیں رپورٹ پہ ڈالتا وہ گھر آیا تھا، جبکہ ابیہا زرد چہرہ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی امتحان میں پڑنے والی تھی، لیکن طلال نے آ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں ہی غلط تھا جو میں نے تم پر اتنا گھٹیا الزام لگایا۔ خدا نے مجھ پر بھی کرم کر دیا ہے، سچ میں میری رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ وہ آنسو سے رو رہا تھا، لمبا چوڑا مرد ہو کر۔ ابیہا ایک دم ہی اس کے بازوں سے نکلی تھی۔ آپ نے بنا سوچے سمجھے مجھ پہ اتنا بڑا الزام لگایا۔ میں آپ کو ایسی نظر آتی ہوں؟ میں نے پوری ایمانداری اور خلوص سے آپ کے ساتھ رشتہ نبھایا ہے۔ میں نے اپنا بچہ اس لیے آپ کے حوالے کیا کیونکہ آپ اسے سچی اور بے لوث محبت کرتی ہیں۔
इसी तरह मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपके लफ्ज़ों ने मुझे तोड़ के रख दिया। उसकी आवाज़ भीगी हुई थी। तलाल ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो अबिया। यकीन नहीं आ रहा था कि कुदरत मुझ पे इतनी मेहरबान हो सकती है। ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ़ ताहा की वजह से हुआ है। शायद मैंने एक मामूली नेकी की तो खुदा ने मुझे इसका इतना बड़ा सिला दिया। उसने ताहा को अपने सीने से लगा लिया था। अबिया रो रही थी, वो तीनों खुश थी, लेकिन जो इल्ज़ाम तलाल ने उसकी ज़ात पे लगाया था, वो भुलाने के काबिल नहीं था। अबिया कई महीने तक उससे नाराज़ रही, लेकिन तलाल हर रोज़ उसे मनाता, उससे माफ़िया मांगता। कभी उसके लिए गुलाब लेके आता, कभी गजरे, तो कभी उसे बहलाने के लिए शॉपिंग पर ले जाता। अब ताबी स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गया था और उसका नन्हा भाई या बहन भी आने वाला था। उनका खानदान मुकम्मल होने वाला था। राहिला बेगम को जब ये बात पता चली तो वो दौड़ी दौड़ी पिंडी से वापस आ गई थी। लो भाई, मेरे दोनों बेटों के घर खुशियों से महकने लगे हैं। शुक्र है कि इस मौला ने हमें भी खुशी का ये दिन दिखाया। ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ है, ये मासूम बच्चा जो हमारे घर की रौनक बन गया है। हमारे घर की खुशी इसी से है। राहिला बेगम ने ताहा को अपने सीने से लगा लिया और अबीहा की आंखों में आंसू थे। कल तक जो बच्चा लोगों की नफरतों का बाइस बना, आज लाजवाल मोहब्बतों से उसका दामन भर गया था। सच में उसका ये बच्चा बहुत ही खुशनसीब था, जिसे लोग बदनसीब कहते थे, लेकिन खुदा जिसे चाहता है मोहब्बतें अता करता है।